بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نعم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قال المصنف رحمہ اللہ فصل ويستحب افتتاح الأكل ببسم الله وختمه بالحمد لله وأن يأكل بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة كذلك روي في السنن. ولا ينفخ الطعام الحار ولا البارد. نعم. ہم کھانے پینے کے آداب اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کھانا جو ہے وہ اپنے سامنے سے کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کے جو ہے کھایا جائے. یہاں پہ ایک اور ادب ہے کھانے کے بارے میں کہ کسی گرم کھانے میں یا پینے کی چیز میں کوئی پھونک وغیرہ نہ ماریں، جس طرح ہم جو ہے وہ کرتے ہیں چائے وغیرہ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک وغیرہ مارتے ہیں. تو اس میں لازمی یہاں پہ جو ہے نا امام رحمہ اللہ نے صرف گرم کھانے کا کہا ہوا ہے، کیونکہ عام طور پہ گرم کھانے میں پھونک ماری جاتی ہے. تو جیسا بھی کھانا ہو اس میں پھونک مارنا جو ہے وہ ناپسند ہے، مکروہ ہے قسم کا. اور اس کی علت یہ ہے کہ اس میں جب آپ پھونک مارتے ہیں تو جراثیم جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ جو منع ہے وہ کیا ایک انسان کے لیے ہے، یعنی اگر میں اپنے کپ میں چائے پی رہا ہوں، یا ایک ایسے کھانے کے لیے جو جس کپ میں سے یا جس برتن میں سے سب لوگ کھا رہے ہوں، تب یہ نہیں آتی ہے. کیونکہ آپ کا جراثیم جو ہے وہ آپ کے کھانے میں ہی جا رہا ہے، تو وہ آپ ہی پی رہے ہیں تو اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے. اس لیے اگر اپنے آپ کا کپ کا چائے ہے یا اپنا کوئی مشروب آپ پی رہے ہیں یا کھا رہے ہیں تو اس میں پھونک مارنے سے کوئی معنی نہیں ہے. لیکن اگر ایک ایسا برتن ہے جس میں کافی تعداد یا کچھ لوگ مل کے جو ہے کھا پی رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا پھونک مارنا منع ہے، تاکہ دوسرے کھانے میں جراثیم نہ جائیں. ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ينفخ في التراب. کیا ہوا؟ ساؤنڈ نہیں جاری، آن لائن مائک آن کر دیں. آن نہیں ہے؟ ہاں اچھا. تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ينفخ في الشراب، اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نہى عن التنفس، کہ پھونک مارنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. تو اس سے جراثیم کی وجہ سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ جمہور علماء کے نزدیک جو ہے وہ مکروہ ہے. ہمیں پہلے بھی پڑھا تھا جو آداب میں جو حکم ہے، آداب میں اللہ کے نبی کے کوئی حدیث میں حکم آیا ہے تو وہ کس کا اطلاق اس پہ کس چیز پہ ہوتا ہے؟ کیا وہ واجب ہوتا ہے یا مستحب ہوتا ہے یا سنت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن جو عام طور پہ اگر ہم کہیں واجب اگر ہوتا تو پھر بہت سی چیزیں جو ہے نا وہ خطرناک لیول پہ پہنچ جائیں گی، ہم جو ہے نا اکثر اس میں گناہ گار ہوں گے. عام طور پہ مستحب ہوتا ہے لیکن سارے کچھ واجب بھی ہو سکتے ہیں. کچھ واجب ہو سکتے ہیں، لیکن جو عام قاعدہ ہے، عام قاعدہ جو ہے نا وہ اخلاق اور آداب میں جس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو نا وہ مستحب ہوتا ہے، اور جس سے منع کیا ہو وہ کیا حرام ہوتا ہے یا مکروہ ہوتا ہے؟ ہاں وہی چیز ہے، مکروہ ہوتا ہے. جس سے منع، جس طرح یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کسی کھانے میں پھونکنے سے، تو یہاں پہ یہ مکروہ ہوا یا حرام ہوا؟ مکروہ ہوا. مکروہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو جو ہے گناہ نہیں ملتا، لیکن اس کو ناپسند کیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے. اور حرام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے گناہ گار ہوتے ہیں اگر آپ وہ کام کریں. اور ہم نے پڑھا تھا کہ جو اصل میں جو مکروہ ہے نا، مکروہ شرعی، وہ حرام پہ اطلاق کرتا ہے. اگر آپ قرآن کی جو زبان میں بات کریں نا
تو وہ لیکن ہمارے یہاں جو عام آج کل کے اگر متأخرین اور ہمارے یہاں جو فقہ میں جو مکروہ کا لفظ ہے یا ہمارے یہاں جو اصطلاح ہے یہ وہی ہے کہ اس کو بہتر ہے، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے، لیکن گناہ گار نہیں ہوتا. لیکن جو اصل مکروہ اکراہ کا لفظ ہے وہ حرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل اسراء میں اللہ کے تعالیٰ نے جو کافی احکام جو ہے نا ذکر فرمائے، زنا، قتل، شراب، اور فرمایا کل ذالک کان عند ربک مکروہا، یہ سب اللہ کے ہاں مکروہ ہیں. تو اصل لفظ جو مکروہ ہے وہ حرام کے لیے جو ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو آج کل کا ہم کہیں یہ کام مکروہ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہ کام چھوڑ دینا بہتر ہے. تو آداب اور اخلاق میں جو حکم ہے اللہ کے نبی کا کسی حدیث میں، اگر اس کا اطلاق آداب یا اخلاق میں سے آ رہا ہے تو وہ حکم استحباب کے لیے ہے غالباً، اور جو حکم اللہ کے نبی جس چیز سے منع کر رہے ہیں وہ مکروہ ہے، وہ جو نہیں ہے وہ مکروہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. نعم. ولا يكره الاكل والشرب قائما، اور ولا یکرہ، ولا يكره، یہاں پہ امام رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے مکروہ نہیں ہے کہ انسان کھڑے ہو کے کھا پی لے، یہ جو ہے مکروہ نہیں ہے، اور یہی جو ہے نا وہ بہتر لگتا ہے. یہ مکروہ یہاں پہ جو لے رہے ہیں حرام میں نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری مسلم کے 2-3 حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، جتنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نہا عن شرب قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پینے سے منع فرمایا. حضرت انس کی حدیث ہے بخاری میں غالباً. تو لیکن اللہ کے نبی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیا، کھڑے ہو کے زمزم کا پانی پیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں عراق میں ایک جگہ ہے، اس کے اوپر اونچی تھوڑی جگہ تھی، اس پہ کھڑے ہو کے سب کے سامنے کھڑے ہو کے پانی پیا، اور فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا جائز نہیں ہے یا حرام ہے، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پیا، اس لیے میں بھی پی رہا ہوں. تو یہاں پہ پھر کیا ایک طرف اللہ کے نبی کی حدیث ہیں صحیح ہے حضرت انس کی صحیح بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کھڑے ہو کے پانی پینا، اور ایک اللہ کے نبی خود بھی پیے، حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے بھی دیکھا. امام نووی نے جو نیچے بھی جو لکھا ہوا اپنی شرح میں لکھا ہے کہ مکروہ ہے، اس کو حرام نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ایک وہی جو آپ نے بات کی، ایک جگہ یہ آیا ایک جگہ دوسرا آیا، درمیانہ راستہ یہ نکالا ہے. اب بہتر کیا ہے اس میں؟ بہتر ہے بیٹھ کے پینے، بہتر یہ ہے، سنت یہ ہے بیٹھ کے پئیں، لیکن کھڑے ہو کے پی لے کوئی انسان تو وہ فتویٰ بازی کا شکار نہ ہو جائے. ہمارے یہاں جو ہے نا ایک دم جو ہے نا فتویٰ لگانا والا، تو یہ حکمت ہے اس میں کہ اللہ کے نبی نے کچھ افعال کچھ اعمال ایسے کیے ہیں تاکہ اپنی امت پہ آسانی ہو سکے. ہم مولویوں نے دین کو سخت بنا دی ہے. دین بڑا آسان ہے، دین یسرن، دین بڑا آسان ہے، بڑے احکام بڑی آسان، جو چیز آپ سے ہوتی ہے وہ کر لے، جو نہیں ہوتی وہ نہ کریں. لیکن ہم جو انہوں نے جو ہمارے مولوی صاحب سے اگر کہیں آپ کو قرآن پڑھنا ترجمہ کرنا 14 کتابیں پڑھ کے آؤ پھر قرآن پہ آنا، وہ نہ 14 کتابیں پڑھے گا نہ قرآن پڑھے گا. تو یہ ہم لوگوں نے یہ اسلام کو مشکل بنایا ہوا. دین بڑا آسان ہے. اللہ کے نبی کے جو افعال ہیں یہ ایسے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پانی پیا یا آپ نے ایسے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دین میں نرمی کی گئی ہے، اپنی امتیوں پہ ایک نرمی کی گئی ہے. ہم اس کو الٹا جو ہے سخت کر رہے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انسان بیٹھ کے پیے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا. اس کو کہتے ہیں خلاف الاولیٰ. اس کو آپ جب فقہ میں پڑھیں گے اس کو کہتے ہیں خلاف الاولیٰ، جس میں بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کو بیٹھ کے پئیں، جیسا کہ اللہ کے نبی نے قولی جو ہے نا قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھ کے پینے کا. اسی طرح کھانا یہاں پہ فرمایا ولا یکرہ الاکل والشرب قائما، یہاں پہ جو ہے امام رحمہ اللہ مکروہ نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے مکروہ ہے. بیٹھ کے مکروہ نہیں کہتے ہم خلاف اولیٰ سے کہتے ہیں، بیٹھ کے کھانا اور پینا بہتر ہے. لیکن کھانا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث نقل فرمائی اللہ کے نبی سے کھڑے ہو کے پینے کے بارے میں، تو حضرت قتادہ رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، شاگرد ہیں حضرت انس کے، تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا ذاک اشر و اخبث، کھڑے ہو کے کھانا یہ زیادہ برا ہے پینے کے. کھڑے ہوئے کھانا آج کل ہم چلتے جو ہے روڈ پہ کھا رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ عادات اخلاق کے منافی ہیں، ایک قسم کا عیب ہے اور خوارم المروءہ ہے. تو ذاک اشر و اخبث، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ کھڑے ہو کے کھانا یہ زیادہ گھٹیا ہے اور زیادہ خبیث ہے پینے کی نسبت. تو پینے میں اگر کوئی پی لے تو وہ چلو کچھ نہیں ہے، بہتر ہے کہ بیٹھ کے پی لے، لیکن کھانا اس سے جو ہے انسان پرہیز کرے. لیکن اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے صریح
کھڑے ہو کے کھانے کے منع کی بھی کوئی صریح دلیل نہیں ہے. نعم. وَيُكْرَهُ مُتَّكِئًا. کھانا جو ہے وہ ٹیک لگا کے کھانا. ٹیک کیسے لگاتے ہیں؟ لیکن چوکٹ کس طرح؟ ٹیک لگا کے جو ہے نا 2-3 طریقے آ سکتے ہیں. ایک تو آپ نے جو ہے نا ہاتھ رکھ کے، جس طرح ہم خطبوں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں لڑکوں نے ہاتھ یوں رکھ کے ٹیک لگائی ہوتی ہے، یہ بھی ٹیک لگانا ہے. ایک ہے ٹیک لگا کے یوں کر کے بیٹھ کے کھانا. ایک اس طرح یعنی کسی اپنے جنب کی طرف کسی طرف میل لیکن یعنی اس طرح کر کے بیٹھنا، اس کو ٹیک لگانا کہتے ہیں. یہ ٹیک لگانا، اس کو ٹیک لگانا بھی کہتے ہیں، لیکن جو منع ہے وہ یہ ہے، اس کو ٹیک لگا کے کھانا یا پھر ہاتھ اس طرح کر کے جو ہم تھوڑا پیچھے کو ہو جاتے ہیں، یہ ہے ٹیک لگانا. تو یہ جو ہے وہ خطابی رحمہ اللہ ایک امام ہے، غالباً شوافیہ کے ایک امام ہے. تو وہ فرماتے ہیں جو ہم بیٹھتے ہیں، آپ کس طرح کہتے ہیں، جس طرح جھونپڑی کماتے ہیں تو کیا کہتے ہیں جس طرح ہم عام طور پہ بیٹھ جاتے ہیں، گود بنا کے جو بیٹھتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں یہ بھی جو ہے ٹیک لگانے میں داخل ہے. لیکن یہ ٹیک لگانے میں داخل نہیں ہے. یہ قاموس لغت کے حساب سے جو اتکا ہے وہ اس کو نہیں کہتے. اتکا اس کو کہتے ہیں اس طرح کر کے بیٹھ جانا یا اس طرح کر کے بیٹھ جانا. اس کے اندر میل ہوتا ہے. ایک تو نا اس طرح یہ ٹیک نہیں ہے، کسی ہاتھ پہ اپنا وزن رکھنا، اس کو بھی ٹیک لگاتے ہیں، لیکن وہ منہی نہیں ہے. جو ٹیک لگانا منع ہے وہ اس کے اندر ایک میل بھی ہوتا ہے، انحناء ہوتا ہے، آپ جھکنا تھوڑا سا ہوتا ہے. تو جھک کے کھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بھی جو ہے نا منع نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنے بارے میں کہا تھا کہ انی لا آکل متکئا، کہ میں ٹیک لگا کے کھاتا نہیں ہوں. لیکن نہیں ہے، یہ اپنا آپ اللہ علیہ وسلم اپنا فعل بتا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. لیکن ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کافی چیزیں جو ہیں انسان اسی طرح فطرت کی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت سے بنایا ہے، اسی طرح بیٹھ کے کھانے کے کافی فوائد ہیں. تو اسی طرح ٹیک لگا کے کھانے، اس میں ایک تکبر بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کو یہ کام کرتے ہیں، ٹیک لگا کے کھانا جس طرح کا، یہ تکبر ہے. یعنی قسم کی رزق کی جو ہے وہ اہمیت اور اس کی نعمت کا ہمیں جو ہے نا اہمیت کا نہیں معلوم ہوتا، تو ہم وہ ٹیک لگا کے تکبر ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا علماء اس کو مکروہ قرار دیتے ہیں. نعم. وَإِذَا دَفَعَ إِنَاءَ الشَّارِبِ أَوِ اللُّقْمَةَ دَفَعَ إِلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ كَذَلِكَ كَانَ دفع إلى من عن يمينه كذلك كان يفعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہم جو ہے نا ایک مجلس میں بیٹھے ہیں 10-15 لوگ، اور کچھ کھانے کے لیے کچھ آ جاتا ہے یا پینے کے لیے آ جاتا ہے. عرب میں جو ہے نا وہ اگر مجالس ایسی ہوتی ہیں تو وہ قہوہ دیتے ہیں. تو اس میں یہ ایک ادب ہے کہ انسان اگر مجلس میں بیٹھا ہے اور کافی لوگ اس میں بیٹھے ہیں اور میں میزبان ہوں، تو میں کس سے سب سے پہلے کس سے ابتدا کروں گا، کس کو سب سے پہلے کھانا دوں گا؟ سب سے پہلے نہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، 20 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. جو بزرگ ہوگا جو بڑا ہوگا عمر میں. اس میں 2 چیزیں، ایک اکبر سنن یا اکبرہم حدیث میں آتا ہے. اکبرہم میں 2 بندے شامل ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ بزرگ اور ایک جو علم میں بڑا ہو، بے شک وہ عمر میں چھوٹا ہو. اسی طرح جو حدیث میں جو امامت کے حوالے سے حدیث میں آتا ہے کہ اکبرہم یا امہم اکبرہم، جو ان کی امامت کرائے وہ بڑا امامت کرائے. تو اس بڑے میں 2 بندے آ سکتے ہیں، یا تو عمر کا بڑا ہو یا علم کا بڑا ہو. تو بے شک اس کی عمر چھوٹی ہو لیکن علم کا بڑا ہو تو اس کو پہلے دیا جائے گا. اب 20 بندے بیٹھے ہیں، ہم نے جو ہے وہ اس طرف کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہم نے اس کو پہلے چیز دے دی ہے. اس کے بعد کس کو ہم نے دینی ہے؟ اس کے دائیں طرف سے. اس کے دائیں طرف سے شروع. دائیں طرف اس کا یا میرا؟ اب میں چیز دے رہا ہوں، میں کھڑا ہوں، میرا دائیں طرف یہ ہے، اس کا دائیں طرف وہ ہے. اس کا دائیں طرف، اس کا دائیں طرف عن یمینہ اس کا دائیں طرف. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا گیا اور آپ کے دائیں طرف ابوبکر دائیں طرف ایک اعرابی بیٹھے تھے اور بائیں طرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. تو سب سے پہلے دودھ کس کو دیا گیا؟ اللہ کے نبی کو، کیونکہ وہ سب سے
عمر میں بھی بڑے تھے، علم میں بڑے تھے، نبی تھے۔ پھر آپ کے دائیں طرف جو بیٹھا ہے وہ اعرابی بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے بائیں طرف بیٹھے ابوبکر صدیق۔ اب بڑے تو ابوبکر صدیق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الایمن الایمن، پھر اسے اعرابی کو دے دیا، یعنی دائیں طرف، ایمن کہتے ہیں دائیں طرف کو، تو آپ نے اس دودھ کو اعرابی کو دے دیا۔ تو اس لیے جب آپ اس مجالس ایسی مجالس، یہ بڑے اچھے چھوٹے چھوٹے آداب ہیں، انسان کو سیکھنے چاہیے، اور ہمارے ہاں کافی جو ہے نا ایسی محافل ہوتی ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں جس سے انسان سے محبت کا جو ہے نا محبت آپس میں پیدا ہوتی ہے۔ تو انسان جب ایسے مجالس میں جائے، بے شک کھانے کی چیز ہو یا پینے کی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو جو انسان کو دی جا رہی ہو، تحفہ کو دیا جا رہا ہے، سب کو تحفہ دینا ہے، تو آپ نے شروع بڑے سے کرنا ہے، یا عمر میں یا علم میں، اس کے بعد اس کے دائیں طرف سے شروع کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ نعم۔ فصل ومن أراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفئ سراجه۔ یغلق بابہ، نوم، سونے کے آداب یہاں پہ اب شروع ہو رہے ہیں۔ ومن اراد النوم، پہلا ادب کیا ہے؟ يغلق بابه، یغلق بابہ، پہلا ادب یہ ہے کہ انسان جب سوئے تو اپنا دروازہ بند کر لے، گھر کا دروازہ بند کر لے۔ اور اس میں جو آداب امام رحمہ اللہ نے 4-5 آداب ذکر فرمائے ہیں، جن میں سے کچھ جو پہلے آداب ہیں وہ یہ چاروں آداب جو ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں جو ہے وہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ غط الاناء واوق السقاء واغلق الباب واطفئ السراج، کہ دروازہ بند کر لو، اور جو پینے کے برتن ہوتے ہیں پرانے، پہلے ہم اس کا پڑھ لیتے ہیں کہ دروازہ بند کرنے کا، انسان جب گھر میں داخل ہو، سونے کا ٹائم ہو، تو اپنے دروازے کو بند کر لے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یہ علت ہے کہ دروازہ بند کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک شرط کے ساتھ ہم نے بند کرنا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا نام جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے جو بھی کام کرنا ہے آپ نے اللہ کے نام سے کرنا ہے، پھر شیطان داخل نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو شیطان جو داخل نہیں ہو سکتا، جو اندر پہلے سے ہے، کیا وہ ان کا کیا بنے گا؟ وہ چلے جائیں گے۔ یہ تو آیا کہ باہر سے، حدیث میں آتا ہے کہ باہر سے آپ کو شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ابن حجر بھی یہی فرماتے ہیں فتح میں کہ جو اندر شیطان ہے وہ باہر نہیں نکلیں گے، جو باہر سے آنے والا ہے وہ باہر رہ سکتا ہے، لیکن اندر والے باہر نہیں نکلیں گے۔ اندر والوں کے لیے پھر آپ نے جو ہے وہ معوذتان، جو اذکار ہیں وہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دروازے کو بند کر لیں۔ اس میں جو ہے وہ دنیاوی مصلحت بھی ہے کہ چوری سے، ڈکیٹی سے بندہ بچ جاتا ہے، اور چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ انسان دروازے کو بند کر لے۔ پھر آگے وَيُوكِي سِقَاءَهُ، یوکِ سقاءَهُ، پرانے زمانے میں جب پانی جو ہے نا وہ چمڑے کے جو بنتے تھے مشکیزے، تو اس کے آگے جو ہے نا وہ ہوتا تھا، وکا کہتے ہیں اس کو، حبل ہوتی ہے، ایک رسی ہوتی ہے، تو وہ اس کو باندھ دیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ وہ ذکر ہے کہ وہ کس سقاءَهُ، اپنے اس کو جو مشکیزے ہوتے ہیں اس کو رسی سے بند کر دو۔ آگے ہمارے یہاں آج کل جو ہے وہ آپ یہ فریزر رکھ لیں یا اور چیزیں رکھ لیں، اس میں جو ہے وہ آپ گلاس ہوتے ہیں اس کو آپ الٹا کر دیں، یا کہ کوئی بھی چیز ایسا کر لیں کہ مطلب یہ ہے کہ پانی کے جو برتن ہے، ایسی بھی کوئی چیز ہے اس کو بند کر لیں کسی طریقے سے بھی۔ آگے وَيُغَطِّ إِنَاءَهُ، یغطی اناء، اپنے برتن کو جو ہے وہ ڈھانپ لیں، برتن میں کچھ ہو یا نہ ہو۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں برتن میں کچھ نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ برتن میں کچھ ہو یا نہ ہو، پینے کی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو، یا کچھ خالی برتن ہو، تو اس کو ڈھانپ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ ایک سال میں ایک دن ایسا ہے کہ رات ایسی ہے جس میں آسمان سے وبا اترتی ہے، بیماری اترتی ہے، تو جو برتن ڈھانپے نہیں ہوتے وہ بیماری اس برتن میں داخل ہو جاتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاجم جو ہے نا، عجم لوگ، وہ کہا کرتے ہیں کہ یہ جو رات ہے یہ دسمبر کے مہینے کی رات ہے۔ یہ ایک قول ہے، لیکن اللہ عالم کون سی وہ رات ہے، لیکن یہ ابن قیم کے نزدیک کہتے ہیں عاجم لوگ جو ہے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ رات دسمبر کی رات ہے۔ تو ایک رات سال میں، حدیث میں جا کے ہمیں غیب پہ جو ہے نا ایمان رکھنا ہے، ہمیں نہیں پتہ کون سی رات ہے کون سی نہیں، ہم نے غیب پہ ایمان رکھنا ہے اور اپنے برتنوں کو ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں یار ہم نے کچھ کیا نہیں ہے، پھر مجھے بیماری کیوں لگ گئی ہے؟
کیا پتہ یہ وبا آئی ہو جو برتن میں داخل ہو اور آپ نے جو ہے اس کو استعمال کیا ہو. تو اگر انسان کے پاس کوئی ڈھانپنے کے لیے چیز نہیں ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے بے شک اس کے اوپر آپ ایک ٹہنی رکھ دیں, کچھ چیز رکھ دیں, کچھ بھی رکھ دیں, لکڑی کا ایک جو ہے نا ٹہنی رکھ دیں, کچھ بھی رکھ دیں, اللہ کا نام لے کے. یہ سب چیزوں میں اللہ کا نام ہمیں ضرور لینا ہے. دروازے کو بند کرتے ہوئے, اپنے برتن کو مشکیزے کو باندھتے ہوئے, اور اسی طرح جو ہے وہ برتن ڈھانپتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے. یہ اللہ کے نام لینے سے ہی سب شیطان عبث, جو شیطان جو ہے وہ عبث نہیں کر سکتے. اور ہر برتن کو آپ جو ہے نا وہ ڈھانپ لیں. اگر ڈھانپ نہیں سکتے اس کو الٹا کر لیں, الٹا بھی جو گلاس ہم الٹا کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں ڈھانپا اور اگر اس میں آپ نے صبح اٹھا اس میں کچھ کھانے پینے کی چیز پڑی تو وہ بہتر ہے کہ نہ کھائیں, اس کو گرا دیں, اس کو صاف کر دیں, کیا پتہ اس میں جو ہے بیماری آ گئی ہو. نعم. وَيُطْفِئُ سِرَاجَهُ, پھر جو ہے اپنی سراج جو ہے نا, ہم کیا کہیں گے اس کو, جو جس میں آگ جو ہے پرانے زمانے میں جو روشنی ہوتی تھی وہ تیل کا جو ہوتی تھی, اس میں تیل ڈال کے نا آگ لگا لے کرتے تھے, اس سے روشنی پھیل جاتی تھی. ہمارے یہاں پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں اس کو, لالٹین کہتے ہیں. لالٹین میں تو پھر بھی ہوتی ہے, تھوڑی بہت آگ ہوتی ہے. سراج میں ہمیں اردو میں سراج ہی شاید کہتے ہیں. چراغ, چراغ جو ہے, چراغ یہ پرانے زمانے میں چراغ ہوا کرتے تھے. تو اس کی جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی علت یہ تھی کہ یہ چراغ جو ہے وہ کوئی ایسا کیڑا یا چوہا, حدیث میں چوہے کا لفظ ہے کہ چوہا کہ اس کو ہلا نہ دے, تو اس کی وجہ سے جو ہے گھر کو آگ نہ لگ جائے. تو اس لیے اپنے چراغوں کو بھی بند کر لیا. لیکن آج کل جو ہے یہ لائٹیں ہیں, تو اب یہ حکم آج کے زمانے میں بھی ہے یا نہیں, کیونکہ علت تو ختم وہ ہو گئی. علت تو نہیں رہی. ہمارے ادھر نا جیوی میں, جی جیوی میں نا یہ ادھر جہاں پہ کیا کہتے ہیں قبرستان وغیرہ ہے نا, یہ انسان ایک جگہ جاتے ہیں. تو پچھلی دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ وہ انہوں نے چراغ ڈالا نہیں تھی, لیکن رات کو تن کیا ہو گئی تھی کہ وہ ساری جو لیڈی کی جو چادریں تھیں وہ جل گئی چراغ کی وجہ سے. چراغ آگ والا ہوگا. ہاں, یہ حدیث میں آ گیا, اپنے عباس کی حدیث ہے کہ لا تترکوا النار وانتم نائمون, کہ اپنے گھر میں آگ نہ رکھو اور تم سو رہے ہو. تو وہ جی بابا جی قبر میں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہوں گے نا, ہمیں کیا پتہ کیوں گاتے. یہ سب غلط ہے. انسان نے اچھا عمل کر لیا نا میرے بھائی, تو اس کی قبر جو ہے وہ منور ہے, اس کو ہمارے چراغوں کی ضرورت نہیں ہے. کل پرسوں میں نے دیکھا جیسے یہ فلیش لائٹ نہیں پڑی شام اس کو بولتے ہیں, تو قبر پہ لگی ہوئی تھی. میں نے کہا فلیش لائٹ کی بات کہ میں نے دیکھا کہ وہ قبر پہ ٹھنڈے پانی پھینک رہے ہوتے ہیں, اندر مریض کو جنم مردے کو گرمی لگ رہی ہو کے پتہ ٹھنڈے پانی پھینک رہے ہوتے ہیں. نیچے پھول وغیرہ بیٹھ دیتے ہیں. یہ بڑی بڑی خرافات ہیں, اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھرا ہے اس چیز سے. تو اگر انسان نے اچھے عمل کیا تو اس کو ہمارے چراغوں کی, ہمارے لائٹوں کی ہماری ضرورت نہیں ہے, اللہ معاف کرے. اور اگر اس کو برا اعمال اس کے, اگر اس کو عذاب ہو رہا تو ہمارے ٹھنڈے پانی کی بھی اس کو جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اللہ المستعان. اچھا کیا پڑھے تھے, اچھا یہ جو ہے نا اس لیے اب یہ جو لائٹیں ہیں آج کل, اس کو جو ہے نا یہ بند کرنا اس لیے بہتر ہے کہ اس میں فضول خرچی ہے. انسان سو رہا تو کیوں لائٹ لگائے. لیکن وہ علت ختم ہوگی جو پہلے علت تھی کہ اس میں آگ لگ جائے گھر میں, وہ علت ختم ہے, کیونکہ اس سے آگ نہیں لگتی, آگ کا اندیشہ نہیں ہے. لیکن اگر انسان گھر میں, آج کل ہمارے یہاں ہیٹر آپ لگا لیں, اب سردیاں آ گئی ہیں, یہ ہیٹر ہیں, ان کو بند کرنا چاہیے. اور اکثر واقعات تو آپ کے سامنے ہوتے ہیں, بہت اکثر واقعات ایسے آتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے اطباء جو ہے نا, ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ انسان لائٹ بند کر کے سوئے تو اس کے جسم میں جو اس کی کچھ خلایا ہوتی ہیں, اس میں کچھ جراثیم ہوتے ہیں جو لائٹ کے چلے ہوئے, اگر لائٹ چل رہی ہو تو وہ آرام نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہتر انسان کی باڈی کے لیے, اس کی صحت کے لیے بہتر یہ کہ وہ انسان لائٹ آف کر کے جو ہے سویا کرے. یہ انسان کی ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہ انسان کے لیے بہتر ہے کہ لائٹ آف کر کے جو ہے سویا کرے. نعم. كذلك روي في السنن عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے, جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اچھا یہ سونے کے آداب, یہ 4 امام رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں, اس میں سے بڑے اہم جو ہے نا وہ آداب انہوں نے بول گئے ہیں. آپ ذکر کروائیں, بتائیں کون سے آداب. جی دائیں والا, اور اذکار جو ہے, اذکار سب سے اہم چیز اذکار, اور ایک اور جو ہے سنت مہجورہ, وضو کر کے, وضو کر کے. تو یہ آداب امام رحمہ اللہ نے ذکر فرمائے. وضو جو ہے حضرت انس کی غالباً حدیث ہے کہ سونے سے پہلے وضو کرنا سنت ہے, جو سنت مہجورہ آپ آج کل کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اذکار, آیت الکرسی,
اور معوذات اللہ کے نبی نے حتیٰ کہ اپنی موت کی جو بیماری تھی، آخری بیماری، آخری ٹائم، اس وقت تک یہ اذکار نہیں چھوڑے تھے کہ معوذات اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود پڑھ کے، اور اللہ کے نبی جو ہے پڑھنے کے بعد جو ہے نا اپنے ہاتھ پہ نا پھونک مار کے اپنے پہلے سر پہ پھر پورے جسم میں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچ جائے وہاں پہ پھیر دیں. جب آخری مرض میں اللہ کے نبی خود نہیں پڑھ سکتے تھے، اما عائشہ پڑھ کے اور اپنے ہاتھ پہ پھونک مار کے اللہ کے نبی کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی. تو یہ آخری عمر تک، آخری حد تک جو ہے اللہ کے نبی اذکار کرتے رہے ہیں. معوذات میں بات کر رہا ہوں. تو یہ امام رحمہ اللہ نے ذکر نہیں فرمائے جو بہت اہم ہے، میں ان سے بھی شاید زیادہ اہم ہوں. اچھا نعم. وکرہ احمد رضی اللہ عنہ غسل الید للطعام وقد ورد فی الخبر غسل الید لہ. اچھا یہاں پہ کہہ رہے ہیں امام احمد رحمہ کا، ہم نے بتایا تھا کہ جو مصنف ہیں یہ حنبلی ہیں. تو یہاں پہ کیا فرمایا، دوبارہ پڑھنا. وکرہ احمد رضی اللہ عنہ. ہاں رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ. اچھا رضی اللہ عنہ جو ہے، اس سے بڑا مسئلہ ایک اور ہے جو ہے ہم کرتے ہیں، ہمارے کچھ جو ہے نا وہ احباب علیہ الصلاۃ والسلام لگاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، یا حضرت حسن حسین کے ساتھ، یا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو یہ کیسا ہے؟ صلاۃ و تسلیم جو ہے جو انبیاء کے ساتھ خاص ہے، تو ہم جو ہے وہ آل بیت کے ساتھ اگر لگائیں تو کیا کہیں گے آپ؟ علم کے مطابق علیہ السلام تو انبیاء کے اوپر، صحابہ کے اوپر رضی اللہ عنہ یہ کہا ہے. ہاں ذرا بھائی. امام بخاری نے بھی استعمال نہیں کیا یہ اصطلاح کون سی؟ اہل بیت کے لیے علیہم السلام یا اس طرح. امام بخاری کا تو مجھے نہیں پتہ، ہمیں اس میں دیکھنا پڑے گا. وہ بہت کم کتابوں میں ہے، اور خاص طور پہ وہاں پہ جب آپ جو ہے نا وہ خوارج کے خلاف بات کر رہے ہوں. لیکن اس میں ایک آج کے زمانے میں خاص طور پہ ایک چیز ہے، اگر آپ جو ہے نا آل بیت کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام لگاتے ہیں تو ایک اس میں ایک شبہ آپ کو نظر آئے گا. وہ کیا آئے گا؟ یعنی وہی جو نبوت کی ایک عصمت ہے، اور مطلب وہ معصوم ہے، اور وہی والی کوالٹیز پہ جو ہے ان میں بھی وہ بھی ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ ہم جو ہے نا وہ دوسرے صحابہ کو کم تر سمجھتے ہیں. پھر اس کا مطلب ہے ہم دوسرے صحابہ کو، ہم یعنی موافقت کس کی کر رہے ہیں؟ شیعہ کی، روافض کی. نا روافض لگاتے ہیں غالباً وہ علیہ الصلاۃ والسلام. تو ہم گویا ہم ان کی موافقت کر رہے ہیں اس چیز میں. حرج نہیں ہے، نہ رضی اللہ عنہ حرج ہے کسی عام بندے کے ساتھ لگانا، یا علیہ الصلاۃ والسلام حرج ہے کسی اور کے ساتھ لگانا، کیونکہ آپ سلام ہی دے رہے ہیں نا. صلاۃ جو ہے بندے سے بندے کی طرف صلاۃ جو ہے اس کا مطلب دعا ہے، تو آپ دعا ہی دے رہے ہیں ایک بندے کو. لیکن جب آپ یہ بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو گویا آپ روافض کی موافقت کر رہے ہیں اس چیز میں. آپ ان کے مذہب کو جو ہے نا اور اس کی تائید کر رہے ہیں، اور دوسرے صحابہ کی اس میں ان کی تنقیص ہو رہی ہے اس میں، کہ گویا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی سے کم تر ہیں، حضرت عمر کم تر ہے، حضرت عثمان کم تر ہیں. یہ ہمیں تنقیص نظر آتی ہے اس میں. تو سب صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ بہتر ہے. پر نماز میں ہم ضرور صرف اہل بیت سے پڑھتے ہیں، صحابہ میں نہیں پڑھتے. اس ٹائم نہیں کہا کہاں پہ ہم درود اہل بیت پڑھتے ہیں؟ وہاں پہ پھر آل ابراہیم پہ بھی پڑھتے ہیں ہم. یہ درود وہ نہیں ہے، یہ درود وہ نہیں ہے. یہاں پہ درود جو ہے ایک اس کو کہتے ہیں آپ موقوف کہہ دیتے ہیں آپ. یہ ثابت شدہ ہے، لیکن آپ نے اور صحابہ کے حدیث میں دیکھیں تو اس میں تو ہم نے جو ہے وہ صلاۃ و تسلیم تو نہیں ہے نا اس پہ تو نہیں ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. یہ تو وہ ہے صلوات اللہ وسلام علیہ. یہاں پہ درود ہے قسم کا، وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. اب آپ حدیث کتب جب اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کسی بھی محدث سے، امام بخاری کا انہوں نے ذکر فرمایا مجھے نہیں پتہ، وہ دیکھنا پڑے گا، کسی بھی محدث سے یہ اس طرح کے لفظ منقول نہیں ہے. وہ آپ نے روافض کے ذات پڑھی ہوں گے نا، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب آپ نے کسی رافضی یہ کسی خارجی کے خلاف بات کرنی ہے نا، تب علماء اس کا اطلاق کرتے تھے. اب علماء جو ہے وہ حکام کی تعریف کیوں کرتے تھے؟ اب اللہ کے نبی کے زمانے میں یا خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ حکام جو ہوتے ہیں، عمراء ہوتے ہیں، ان کی تعریف نہیں کی جاتی تھی منابر پہ، خطبوں میں ان کی تعریف یا ان کے اوپر ان کے لیے دعا نہیں کی جاتی تھی.
ان کے لیے دعا کب شروع ہوئی ہے؟ اپنے حکمرانوں کے لیے، ہمارے حکمرانوں کے لیے دعا کب شروع ہوئی ہے؟ آپ کا عرب میں آج کل دیکھیں آپ اکثر جو ہے نا خطباء وہ ممبروں پہ تعریف اس کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے حکمرانوں کے لیے، تعریف نہیں دعا۔ یہ دعا کب شروع ہوئی؟ یہ تو خلفاء راشدین کے زمانے میں نہیں تھی، یہ اس وقت شروع ہوئی ہے جب اہل بدع نے حکمرانوں کے خلاف، خوارج نے خاص طور پہ جب خارجی حکمرانوں کے خلاف خروج کرنے لگے تھے، تب علماء نے حکمرانوں کے لیے دعائیں فرمائی۔ تو یہ مت مقابل ہے، جب خارجی ایک آتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان گستاخی کرتا ہے، اس کے مقابل میں ایک امام آتے ہیں تو اس کو اچھے القاب سے حضرت علی کو یاد کرتے ہیں، یہ ان کے مقابلے میں ہے۔ تو ہم ہر وقت ہی کہنے لگ جائیں، ہر وقت، یہاں پہ مراد ہے ہر وقت کہنا، کیونکہ یہ خاص صلاۃ و تسلیم جو ہے خاص جو ہے وہ اللہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کو اور لوگوں کے لیے جب استعمال کریں گے، غالباً میں یہ نہیں کہ کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے کسی بار ذکر فرمایا ہے، لیکن یہ کبھی کبھی کی بار ہے، کسی کا شعار بنا لینا، یہ خاص کر لینا، یہ غلط ہے۔ اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تابعی کے لیے، کسی امام کے لیے ذکر کر دینا، خاص کر دینا، یہ بھی منع ہے، کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے لقد رضی اللہ، یہ آیات جو ہیں قرآن مجید میں سب صحابہ کرام کے لیے ہیں، تو تابعین کے لیے تو نہیں آئی نا۔ تو کبھی کبھی امام، جس نے امام رحمہ اللہ نے امام احمد رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ، یہ کبھی کبھی استعمال کے بارے میں ہے، لیکن اس کو شیوا بنا لینا، شعار بنا لینا، خاص کر دینا، یہ غلط ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص جو رضا ہے وہ بنائی ہے صحابہ کے لیے، تو ہم دوسروں کے لیے ہم کہتے ہیں رحمہ اللہ اور القاب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا فرمایا وہ کہہ رہی ہے کرہ احمد رضی اللہ عنہ غسل الید للطعام، آپ کہتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ نے جو ہے وہ ہاتھ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا جو ہے مکروہ سمجھا ہے، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا مکروہ ہے۔ آگے وقد ورد فی الخبر غسل الید له ولعلہ ما صح عند احمد رضی اللہ عنہ، وہ آگے خود فرما رہے ہیں کہ جو حدیث آتی ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ اصل میں حدیث جو استدلال کر رہے ہیں کہ یہ حدیث ایسی ہے، ہم مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ وضو کر کے آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کوئی نماز تو نہیں پڑھنی تھا کہ میں وضو کروں۔ تو یہ وضو کا جو لفظ ہے حدیث میں، یہ عربی میں جو وضو کا لفظ ہے نا وہ دو چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک وضو شرعی ہے جو ہم نماز کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وضو ہے جو ہاتھ دھونے کا بھی وضو ہی قرار دیتا ہے، ہاتھ دھونے کو بھی وضو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ کچھ علماء کے نزدیک یہاں سے جو لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا کہ جب بیت الخلاء سے نکلے آپ وضو کر کے آئیں، تو وہاں سے انہوں سے کہا، علماء نے یہ استنباط کیا کہ یہاں سے عام ہاتھ دھونا مراد ہے، اور یہ بات غلط ہے، کیونکہ علت کیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی تھا کہ میں وضو کروں، تو ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ کے نبی نے وہ اس وضو کا انکار کیا ہے جو نماز کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ کھانے سے پہلے جو ہے ہاتھ دھونا ہوتا ہے، تو اس وضو سے جو ہے انکار نہیں کیا۔ تو اس لیے امام رحمہ اللہ خود فرما رہے ہیں، اس کے اصل میں امام احمد کے نزدیک مذہب میں دو روایتیں ہیں، ایک تو استحباب کے لیے کہ ہاتھ دھونا مستحب ہے، اور ایک جو ہے مکروہ ہے۔ جو مکروہ لیا وہ اس حدیث سے استدلال کی ہے کہ آپ سے فرمایا کہ آپ بیت الخلاء سے آئیں تو وضو کر کے آئیں، تو آپ نے فرمایا میں نے نماز نہیں پڑھنی جب میں وضو کروں، تو یہاں پہ یہ اس کے استدلال بھی غلط ہے۔ جو استحباب کا استدلال ہے جو امام احمد کے نزدیک استحباب ہے، مستحب ہاتھ دھونا، وہ ایک اور حدیث ہے، حدیث سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے یہ جو ہے برکت کا ایک سبب ہے، کھانے میں برکت اس سے پیدا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاتھ کھانے سے پہلے اور بعد میں یہ دونوں دھونا برکت کا سبب ہے، لیکن یہ حدیث ابو داؤد میں اور ضعیف ہے، ابو داؤد میں ضعیف ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے، اس کے لیے کوئی نہ یہ مستحب ہے اور نہ یہ مکروہ ہے اور نہ یہ واجب ہے، یہ عادات پہ ہے، کیونکہ استحباب کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے، تو جو دلیل حضرت سلمان والی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اور جو پہلے والی حدیث ہے اس میں استدلال نہیں ہے ہاتھ دھونے کا۔ تو ہاتھ کھانے سے پہلے دھونا یہ عادات میں سے ہے، ہر انسان کی اپنی یا ہر معاشرے کی اپنی عادت ہوگی، تو استحباب کے لیے بھی ہمیں دلیل چاہیے جو ہمارے پاس دلیل نہیں ہے۔ ہاں کہ جن علماء نے اس حدیث ابو داؤد کی حدیث کو صحیح کرایا ان کے پاس یہ حدیث استدلال ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک حدیث سلمان سے ایک اہم ایک چیز ملی ہے کہ حضرت سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے تورات میں پڑھا ہے، تو کیا تورات کی ہم چیزیں لے سکتے ہیں؟ ہم جس کو ہم اسرائیلیات کہتے ہیں، ہمارا کیا موقف ہے اسرائیلیات کے بارے میں؟ جو انجیل اور تورات یہ پرانی کتابوں میں ذکر ہوئی ہیں چیزیں، اس کے بارے میں ہمارا کیا موقف ہے؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ اگر تو اسلام سے اگر موقف ہو
اگر تو اس کی تائید اسلام میں مل رہی ہے تو وہ لے لی جائے گی، اگر تو اس کی مخالفت مل رہی جائے گی تو وہ چھوڑ دی جائے گی، اگر تو اسلام اس کے بارے میں خاموش ہے تو پھر اس کے بارے میں خاموشی اختیار کی جائے ہم گی. بھی خاموشی اختیار، لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کو سچ کہیں گے نہ اس کو جھوٹ کہیں گے. جو اس کے موافقت مل گئی وہ ہم لے لیں گے، جو اس کے مخالف ہے اس کو ہم رد کر دیں گے. تو یہ اسرائیلیات میں اکثر جو ہے نا ہماری آج کل تاریخ میں اب کافی چیزیں اٹھا کے دیکھیں نا، جیسے آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کا ذکر ہے. وہ 2 بچوں کا ذکر جو ہے وہ حدیث میں نہیں ہے، حابیل قابیل کا حدیث میں ذکر نہیں ہے، لیکن یہ اسرائیلیات میں ہے. تو ہم ان کو مانیں یا نہ مانیں؟ مانے کیونکہ قرآن میں ذکر ہے اس واقعے کا. بچوں کا تو ذکر ہے، نام کا ذکر نہیں ہے. ہم نام کی بات کر رہے ہیں. سکوت اختیار کریں. سکوت اختیار کریں، نہ اس کو جھوٹا کہیں گے، نہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، نہ ہم تو کہتے ہیں سچ ہے. حابیل اور قابیل، اس کا حدیث میں نا ذکر نام نہیں ہے، واقعہ ہے، نام نہیں ہے حابیل اور قابیل کا. تو اسرائیلیات میں ہم اس کو جو ہے نا خاموشی، نہ اس کو ہم کہیں گے جھوٹ ہے، نہ ہم کہیں گے سچ ہے. تو یہ موقف ہمارا اسرائیلیات میں ہے. ٹھیک ہے، کتنا ٹائم ہو گیا؟ 45 ہو گیا، 45 منٹ ہو گئے. 6:16. چلے آج کل دیتے ہیں، کافی ہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.